بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویل وشر، سیف الرحمان کا سلام. سیانے کہتے ہیں کہ ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بشیز. تو کچھ جاب تو ہماری بشیز میں ہیں جن میں ایجوکیٹر وغیرہ بھی شامل ہیں، لیکن کچھ انشاءاللہ جلد سامنے آ جائیں گی جن میں سینئر ایچ ایم اور ایس ایس وغیرہ ہے. تو انشاءاللہ جو آئیں گی وہ بھی دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ان ہینڈ ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو یو آر ویری لکی، ویری گڈ نیوز فرام دا ایف آئی اے، فرام دا فیڈرل گورنمنٹ جابس، کہ بہت اچھی سیٹس آ رہی ہیں. اور جو لوگ پی ایم ایس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو لوگ گریڈ 17 کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی سیٹس ہیں ایف آئی اے کی. آپ کے لیے موقع ہے، آپ تیاری کریں اور اپنے آپ کو اسرٹ کریں. تو پریشان ہونے سے یا کیا کہتے ہیں کہ دکھوں کا اظہار کرنے سے حالات کبھی بہتر نہیں ہوتے. تو میں آج یہی کچھ بتانا چاہتا تھا، اور اس حوالے سے آپ کی جو تیاری ہے وہ کس طرح کرنی ہے، اس میں میرے چھوٹے بھائی مہر حسنین صاحب نے بھی مجھے کچھ پکس بھیجی اپنی اکیڈمی کے حوالے سے، اور بتایا ہے کہ وہ ایک سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو ان میں شامل ہونا چاہیے. ان کا میں بعد میں ذکر کروں گا. پہلے یہ بتا دوں کہ جو جابز آ رہی ہیں تو وہ ہیں جناب، یہ میرے سامنے ایف آئی اے کی 44 پوسٹ ہیں انسپیکٹر انویسٹیگیشن کی. آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہر چیز آئیڈیل ہے آپ کے لیے. ایک تو ایجوکیشن گریجویشن مانگی ہے، صرف سیکنڈ ڈویژن ہونا لازمی ہے، اور ایج بھی آپ کی لمٹ میں ہے، جس میں 28 + 5 33 فار بوتھ. تو یہ سیٹس بہت اچھی ہیں. یہ کسی طرح بھی سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر سے بھی کم نہیں ہے پولیس کی. اور اسی طرح جو لوگ تحصیلدار کی ٹرائی کرتے ہیں، نیب تحصیلدار کی، ان سے بھی کم نہیں ہیں. تو ان پہ آپ نے محنت کرنا ہے اور یہ سیٹس حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوسری اہم سیٹ جو ہے وہ تو بالکل بہت ہی اہم ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سی ایس ایس میں پولیس سروسز میں جاب مل جائیں، یا پی ایم ایس میں کوئی پی ایم ایس کی جاب مل جائیں، ایڈمنسٹریشن کی مل جائیں، تو یہ پولیس کے حوالے سے ہیں، وہ بھی ایف آئی اے کی. تو ایف آئی اے کی 30 پوسٹ ہیں آپ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی. تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن، اس کا بی پی ایس 17 ہے، جبکہ آپ کا جو انسپیکٹر کا ہے وہ 16 گریڈ ہے. تو یہ 17 گریڈ آپ کو مل سکتا ہے، اور اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ماسٹر ہے، ایم اے ایم ایس سی ہے، بی ایس 4 ہے. تو میرے لاکھوں ویل وشر نے یہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور ایج ان کی بھی ہے 28 + 5 33 ہوگی. تو مائی ڈیئر ویل وشر، ایجوکیٹر تو آ جائیں گی انشاءاللہ، وہ باقی سیٹس بھی آئیں گی. اور یہ جو اب آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو نہ جانے دیں. تو محنت کریں، کوشش کریں. لیکچرز کی بھی آنی ہے، لیکن جس قدر کل یہ خبر تھی کہ اتنی آ رہی ہیں اتنی تو نہیں آئیں گی، لیکن انشاءاللہ ریزنیبل سیٹس آئیں گی. تو مہر حسنین صاحب کی میں کے حوالے سے کچھ بتا دوں کہ ان کی جو اکیڈمی ہے وہاں وہ بہت محنت کر رہے ہیں، ینگ مین ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کا صلہ دے. وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کا اپنا ایک پروفیشن بھی ہے، لیکن وہ اپنے پروفیشن میں اونیسٹ ہیں. تو یہ جو سیشن ہے انہوں نے سپیس جی کے حوالے سے ہی ہے، لیکن سپیس کوالٹی جے کے اکیڈمی ہے. 5 مارچ کو اور 6 مارچ کو ان کا فری سیشن ہے. اس میں آپ کو کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا، لیکن تو آپ یہ اٹینڈ کریں. اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ جوائن کریں انہیں. پھر 2.5 مین کے 2.5 منتھ کی ان کی کلاس ہے، جس میں ان کا جو معاوضہ ہے وہ بھی ریزنیبل ہے. تو آپ لوگ اگر پہلے ٹریل بیسس پہ لینا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ ان کو جوائن کر لیں. انشاءاللہ
آپ کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ 6500 روپیز صرف 2.5 ماہ کے ایڈوانس دے کے وہ جوائن کر سکتے ہیں، جبکہ پورے سیشن کی بتا رہے ہیں کہ 8000 ہے۔ تو آج کل کے دور میں یہ کوئی زیادہ فیس نہیں ہے۔ اگر آپ لاہور تیاری کرنے جاتے ہیں بڑی اکیڈمی میں تو اس میں آپ کو لاکھوں روپے لے کے جانے ہوتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، تو یہ لوگ یہ مار صاحب ڈیلی لیکچر بھی دیں گے، 2 لیکچر بتاتے ہیں، زوم میپ پہ دیں گے، اسی طرح وہ آن لائن ٹیسٹ بھی آپ کے کنڈکٹ کریں گے جس سے آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے جو کچھ اسٹوڈنٹ ان کے کوالیفائڈ ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان کی پکس بھی بھیجی ہیں، اور انہوں نے جو اچھا کام کیا ہے اس کا ذکر کرنا، چونکہ میرے سب چھوٹے بھائی ہیں جو بھی یوٹیوب پر ہے، تو میرا فرض ہے کہ ان کو انکریج کروں۔ تو آپ کو میں نے آخر میں یہی کہنا ہے کہ مائی ڈیئر ویل وشر، زندگی گزر جانی ہے، وقت کبھی نہیں تھمتا۔ تو یہ کہ بعد میں ہم افسوس کرتے رہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ جب ہماری گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ کوشش کے باوجود بھی ہم ان سے نجات حاصل نہیں کر سکتے، اور زندگی بہت ہی بے کیف اور بہت ہی بے چین رہتی ہے۔ اس والے سے بابا بلے شاہ کا آج میں کلام پیش کر رہا ہوں کہ وہ بتاتے ہیں کہ چادر میلی صابن تھوڑا، چادر میلی صابن تھوڑا، بیٹھ کنارے دھواں، بیٹھ کنارے دھواں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے گناہ جب بہت بڑھ جاتے ہیں، ہمارے پاپ بہت بڑھ جاتے ہیں، تو پھر ہم اسے دھونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صابن مین کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ تو چادر میلی صابن تھوڑا، بیٹھ کنارے دھواں، پاپ نہیں مٹ دے، داغ نہیں مٹ دے گناہ والے، نالے دھواں تے نالے رواں، کہ پھر بھی پاپ جو ہے ہمارے، جو داغ جو ہے وہ ہمارے کم نہیں ہوتے۔ تو اب یہی زندگی گزرے گی کہ میں معافی بھی مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے، لیکن جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات دلائے، آپ کے گناہ کم ہوں اور آپ باطن کی صفائی کی طرف جائیں۔ جس طرح صرف وضو کرنے سے، عرقاں اور گٹے دھونے سے برائی ختم نہیں ہوتی، اندر کی میل ختم نہیں ہوتی، ہمیں اپنے عمل کے ذریعے ان میل کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ تو جو کچھ اویلیبل ہے اس پہ سٹرائی کریں، جو کچھ ابھی انتظار میں ہے اس کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ آنے والا ہر وقت، ہر لمحہ آپ کے لیے بہتر لے کر آئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔